اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں، تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے، لیکن ذرا میرے محبوب کا صبر دیکھنا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھپڑ بھی مارے، کنویں میں بھی پھینکا، بیچ بھی دیا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بک جانا، کسی شہزادے کی بولی لگے مصر کے بازار میں، اور یار اس درد کو سمجھو، کسی کے گھر کی بولی لگ رہی ہو تو عورتیں تڑپ اٹھتی ہیں، کسی بندے کی بولی لگ رہی، اتنی تکلیف سے ہی حضرت یوسف نے اب بادشاہ بن گئے۔ قحط پڑ گیا سارے علاقوں میں، حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، انہیں پہلے سے خبر تھی قحط پڑے گا، انہوں نے غلہ جمع کر لیا۔ اب چوکیاں بنا دی، باہر سے لوگ آئیں گے مصر میں غلہ خریدنے، تو آپ نے فرمایا جو جس علاقے سے بھی آئے اسے پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے، سونا لایا، چاندی لایا کہ کیش لایا، پوچھنا۔ لیکن فرمایا جب آئے نا کنان کے لوگ، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے پر بھائی بھائیاں دیاں باواں، اگر کنان کے لوگ آئے نا یعنی بھائی آئیں، ان کو تو نہیں نا بتایا فوجیوں کو کہ بھائی آئے، فرمایا اگر کنان والے آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہاں سے آئے ہیں، اور اگر وہ کہیں کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، ان کا پردہ قائم رکھنا، یہ نہ پوچھنا کیا، بس آنے دینا۔ اور وہ آ گئے، ان سے پوچھا نہیں کسی نے، جب آ گئے تو حضرت یوسف نے بہانے سے بھائی بھی روک لیا، غلہ بھی زیادہ دیا، اور جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بھی دوبارہ بوریوں میں ڈال دیے، پھر اپنے والد کو اور بھائیوں کو بلا بھی لیا، بات طے بھی ہو گئی۔ تو اب بھائی گردنیں جھکا کے کھڑے تھے، یوسف ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں کرنا، تم میرے بھائی ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے والوں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بھائی تھوڑا صبر تو پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کر۔ پہلے حضرت یوسف بھائی تھے، اور جب جناب یوسف نے معاف کیا تو پھر بھائی سجدوں میں گر گئے، پھر کیفیت اور ہو گئی۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو وہ تعظیم کرنے لگے۔ جب آپ نے صبر ہوتا ہے تو لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگتے، آپ کی عزت بننے لگتی، آپ کا وقار بڑا ہوتا۔ سنو حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا رب میری دعائیں بڑی قبول کرتا تھا، میں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا میرا اللہ قبول فرما لیتا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک بندہ دیکھا تو وہ کوڑ کا مریض تھا، اور اس کے کپڑے بھی لگتا تھا کہ اس کا وجود کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھا تھا ایک کنارے جھونپڑی میں۔ میں نا نکلا ہوا تھا انار تلاش کرنے کہ کوئی انار مل جائے، صبح سے نا میری بڑی تلاش تھی اور میں نے کئی جگہوں پہ ڈھونڈا تو انار نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں اس جھونپڑی کی طرف آیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب جا کے نا مجھے بڑا رحم آیا، تو میں نے اسے کہا میں تیرے لیے دعا نہ کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ مہربانی کریں، آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں ہی راضی ہوں، اور اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ البتہ آپ بڑے بے چین ہیں، صبح سے انار ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ خواہش دور کر دے۔ آپ بڑے پریشان ہیں، صبح سے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو انار نہیں مل رہا، آپ صبح سے تلاش، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے او کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ یہ تو ساری دنیا ہی کھیلتی ہے کہ جیتنے کے لیے، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مول کوڈی پیندئی ہارن دا مول ہیرا۔ تو کبھی ہار دے کبھی تو ارادہ کرنا۔ تو کہنے لگے تو اپنے لیے دعا کر، تیری خواہش ہے کہ وہ تیری ہر آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو کہنے لگے کہ تو نہ اس طرح کر، اپنے لیے دعا کر کہ اللہ تیری، وہ صبح سے تو پریشان ہے انار نہیں مل رہا، میں بیمار ہوں لیکن میں صبر سے بیٹھا ہوں، جب رب چاہے گا شفا عطا کر دے، جب اللہ چاہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام ملنے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اس سے ملا۔ حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں۔ تو جناب جبریل لے گئے، جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں تھے، دونوں پیر بھی نہیں تھے، اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ تو حضرت
یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام میں نے تو کہا تھا عابد بندے کے پاس لے آئے، آپ بیمار کے پاس لے آئے۔ کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے، ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی، حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا، جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی، اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں وہ لے گیا۔ وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے، جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا۔ جب اس نے چاہا میرے پیر چلیں تو پیر چلتے رہے، لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے، تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلیں، ختم ہو گئی بات۔ جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، لیکن یہاں شکوے پریشانیاں ہی پریشانی، ذرا ذرا سی بات پہ تکلیفیں، وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے، وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے ہم نے وہ بہا دیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ نا ان کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہائے ہائے، یہ بڑا، میری اماں جی کہا کرتی تھی پتر بڑے میٹھا میوہ، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ساتھ تھا، تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فرمایا تکلیف میں ہو؟ بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو، تیرا پتر سامنے کھڑا ہو، پسند کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا۔ قریب صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے۔ جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صبر تو کرنا، اگر اولاد کا جانا غم بہت بڑا ہے تو پھر دیکھ اللہ تبارک۔ اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا، تو وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس نے کیا کہا تھا؟ ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے، وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا، بتاؤ وہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا، وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے الحمدللہ کہا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں گا۔ تو صبر کی جو جزا ہے، حوصلے کی جو جزا ہے، بالخصوص ملت کے جوانوں کے اندر حوصلہ کم ہے، ان کو بڑی جلدی ہے۔ میرے عزیزو آپ بکھر جائیں گے، آپ ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے بچے چور دروازہ اختیار کرتے ہیں دنیا میں کمائی کرنے کا، چور دروازہ اختیار کرتے ہیں شہرت حاصل کرنے، چور دروازے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ آپ انتظار کریں، آپ اپنے رب کریم پہ بھروسہ رکھیں، اللہ جو آپ کے لیے فیصلہ کرے گا وہ بڑی شانوں والا کرے گا، رب کریم جو چیز آپ کو دے گا وہ بڑی شانوں والی دے گا، لیکن تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت سارے کاموں کو۔ بے حوصلہ نہ ہو، اگر آپ بے حوصلہ ہو جائیں گے تو بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، رتی برابر ریٹ نہیں لگے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا میدان کربلا میں جو سب سے قیمتی انہوں نے اثاثہ چھوڑا وہ صبر ہے، وہ حوصلہ ہے۔ امام علی مقام ہتھیار سے نہیں لڑے، صبر سے لڑے۔ امام حسین، سیدہ زینب، حضرت عباس یہ صبر سے لڑے۔ ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ صبر تھی، ان کے صبر نے کمال کر دیا۔ حکومت تو 4 سال یزید نے کی، پر کائنات میں چھا کے وقت حسین ابن علی نے گزارا۔ تخت پہ ایک دن بھی نہیں بیٹھے، پر دلوں پہ حکومت ہمیشہ حسین ابن علی کی رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ
तहम्मुल के साथ। देखो सारी किताबों में आपको मिलेगा कि 3 दिन तक उनके खैमों में पानी और खाना नहीं था, लेकिन ये भी कमाल किया सीरत निगारों ने। कहते हैं 3 दिन तक खैमों में पानी नहीं गया, खाना नहीं गया, पर एक लम्हे के लिए भी खैमों के अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ नहीं रुकी। एक मिनट के लिए भी उन्होंने कुरान पाक पढ़ना नहीं छोड़ा। उनकी इबादत क़ज़ा नहीं हुई। उन्होंने जो उनका असल काम था वो काम नहीं उन्होंने छोड़ा। अगर सब्र, हौसला, इत्मीनान उनके पास न होता तो फिर ये मंज़र आज सामने। और वो बेहौसला थे, वो तो कभी 10,000 बेचते थे, तो कभी 22,000 बेचते थे, तो कभी अमर बिन साद कुछ कहता था, चूँकि हौसला नहीं था, दलेरी नहीं थी। और यहाँ ये कैफियत थी कि हज़रत कासिम बिन हसन आके इमाम हुसैन की बारगाह में कहते थे कि चाचा 4 कतरे पानी के मिल जाए ना तो ये 22,000 का लश्कर कोई शय नहीं मेरे सामने। लेकिन वसीयत इंसान गला खुश्क हो गया है, कमज़ोरी गालिब आती जा रही है। चंद कतरे पानी के एक मिनट के लिए भी, और किसी जगह भी आपको, किसी जगह भी ना इमाम हुसैन, ना सैयदा ज़ैनब, ना बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसी जगह भी आपको शिकवा करते नज़र नहीं आएंगे। वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। उन्होंने सब्र की, हौसले की आला मिसाल कायम करके मुआशरे के सामने रखी। अपने आप को थोड़ा सा खड़ा करें। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप में हौसला नहीं ना आएगा तो आप तो रूटीन के जो रोज़मर्रा के काम है वो ही नहीं आप कर सकेंगे। बेहौसला आदमी गाड़ी चला सकता है तो घर कैसे चलाएगा? वो तो गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी चलाने के लिए भी बड़े बड़े बेवकूफ़ लोग सड़क पर चढ़ जाते हैं। आपको तो गाड़ी चलाने के लिए बहुत बड़े हौसले की ज़रूरत है। मैं ड्राइवर के साथ होता हूँ तो मैं अपने ड्राइवर का मूड ठीक करता रहता हूँ। वो गाड़ी वाले गलत क्रॉस कर जाते हैं ना, तो मैं अक्सर उसको कहता रहता हूँ ड्राइवर को कि भाई अब वो तो मूड ख़राब करके चला गया, तो वो तो गया, उसने तो जो करना था कर लिया। तो अगर अब आपका मूड ख़राब हो जाएगा तो सफ़र ख़राब हो जाएगा। तो आप तो अपने आप को ठीक रखें ना, हौसले में रहें, सब्र में रहें, इत्मीनान में रहें, सुरूर में रहें, तो फिर देखें किस तरह ज़िंदगी अच्छी गुज़रती है। घर के अंदर भी हौसले में रहें, इंशाअल्लाह रोटी वक्त पे मिल ही जाएगी। खाना घर वालों ने कहा है तो वो इंशाअल्लाह पक ही जाएगा। हौसले में रहें, डॉक्टर भी हौसले में रहे और मरीज़ भी हौसले में रहे, दुकानदार भी हौसले में रहे और गाहक भी हौसले में रहे। थोड़ा सा ना, मतलब मैं एक दुकानदार के पास एक दफ़ा खड़े होने का मौका मिल गया, तो वो कोई चीज़ किसी आदमी ने ना उससे पूछ ली, तो वो कहने लगा ये जनरल स्टोर से नहीं मिलती, और तल्ख लफ्ज़ों में उसने कहा। तो वो जो सामने खड़ा था वो भी तो आखिर, हम कहते हैं ना मैं किसी से कम तो नहीं ना, तो मैंने फिर उसका बाजू थामा। मैंने कहा ये बेचारा थोड़ा परेशान भी हो सकता है, किसी तकलीफ़ में भी हो सकता है, तो आप मेहरबानी, आप यकीन करें कि अभी हम वहीं खड़े थे, बात कर ही रहे थे, उस तक आवाज़ भी नहीं जा रही थी, लेकिन वो बंदा खुद ब खुद ही सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर अंदर कहने लगा यार नाराज़ ना होना, बड़ा परेशान किया हुआ है बात चीज़ों ने, तो ये जो चीज़ आप तलब कर रहे थे मैंने तल्खी से बात कर दी है, ये मेरे पास नहीं मिलती, ये मेडिकल स्टोर से मिलेगी। तो अगर वो उसी वक्त उसको जवाब दे दे तो तल्खी हो जाए। थोड़ा सा अगर आप हौसला कर लेंगे तो उम्मीद है कि सामने वाला वापस, आप थोड़ा सा ज़िंदगी में इत्मीनान करें, थोड़ा सा सुकून करें, थोड़ा सा। मेरे पास रात को 4-5-6 डॉक्टर आ गए थे, तो मैं उनसे कह रहा था कि आप दवाई भी ज़रूर लिखें, पर थोड़ा सा ना मरीज़ों से हंस के बोला करें, आपकी मेहरबानी। आप रोज़ मरीज़ देखते हैं तो आप आदी हो जाते हैं, तो जो लवाहिकीन होते हैं उनके घर में पहली दफ़ा मरीज़ हुआ होता है, वो परेशान होते हैं। अब चूँकि आपका रूटीन का काम है, आपको इतनी टेंशन नहीं होती, आपको पता होता है कि अभी टांग खुदा न खास्ता टूट गई है तो इसका एक्सरे होगा, फलाना काम होगा, तो ये हर चीज़ अपने टाइम पे, आप ठीक हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तेज़ 2 कदम चलने लग जाएं, भाग के इधर जाएं, भाग के उधर आएँ, तो मरीज़ वालों का हौसला हो जाएगा कि नहीं डॉक्टर बड़ा भाग दौड़ कर रहा है हमारे लिए। लेकिन अगर आप कह देंगे बैठ जाओ आराम से हो जाता है सारा कुछ, तो वो कहते हैं इसको तो परवाह ही कोई नहीं। तो ज़िंदगी में सब्र करें, तहम्मुल करें और अपने आप को बुर्दबार बना लें। बस सब्र आ गया तो इंशाअल्लाह वक़ार आ जाएगा, इंशाअल्लाह इज़्ज़त आ जाएगी। अल्लाह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर दावाई अनिल हम्दुलिल्लाह।